اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57، 58، 59، 3 آیتیں پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 57، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 57 جو ہے، اب وہ ہے فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح سے ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اب یہاں پر وہ کہتا ہے، قالا، فرعون نے کہا، اجئتنا لتخرجنا، کہ تم جو یہاں آئے ہو، یعنی کہ مطلب اب لوٹ کے آئے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام جو چلے گئے تھے، تو اجئتنا تو کیا تم آئے ہو اس لیے لتخرجنا کہ ہمیں یہاں سے نکال باہر کرو، من اردنا، ہماری زمین سے، یعنی ہماری سرزمین ہے یہ، اور تم ادھر آئے ہو تاکہ ہم کو ہماری زمین سے بے دخل کر دو، نکال دو یہاں سے۔ من اردنا بسحرکا، تمہارے اس جادو سے، یا موسیٰ، او موسیٰ، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ او موسیٰ، کیا تم یہاں پر اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہماری زمین سے نکال باہر کرو اپنے جادو سے، تاکہ وہ پبلک کے دماغ میں اس طرح کی چیز کو بھر رہا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جائے، کہ ہر بندہ اس نے کہا اچھا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ ہے، تو اب سوچو سب، یعنی اس نے بنا کچھ کہے کہ دیکھو سب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جاؤ، ہاں، یہ نہیں بولا اس نے، لیکن اس نے ایسی بات بولا جس سے کہ وہ لوگ سب خلاف ہو جائیں۔ ایجپشنز اس کو بولتے ہیں کہ وہ کتنا چالاک اور کتنا انٹیلیجنٹ تھا۔ He said, have you come to drive us out of our land with your magic, O Moses, O Musa؟ تو اس کی جو نوٹ ہے 2581، The Egyptians accused Moses of a design to deprive them of their land۔ انہیں جو مصری جو لوگ ہیں تمام مصر کے ایجپشنز، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگایا کہ تم ہمیں ہماری ہی زمین سے نکال باہر کر رہے ہو، بے دخل کر رہے ہو، اینڈ آف ایکسرسائزنگ بلیک میجک، اور تم جو ہو سفلی علم یعنی کالا علم جو ہے وہ کر رہے ہو۔ تو ان کو اب یہ بلیک میجک کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اب تم ہمارے پر یہ سفلی علم جو ہے وہ کر کے اور ہم کو ہماری زمین سے نکال دو۔ بوتھ چارجز ور فالس، دونوں ہی الزام غلط تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ جو وہ الزام لگا رہے تھے وہ غلط تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کالا جادو نہیں لائے تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو معجزات دیے گئے تھے۔ What Moses wanted to do was to free his people from bondage۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو وہاں سے ان کو سلیوری سے، غلامی سے نکالنا چاہ رہے تھے وہاں سے۔ The Egyptian had all the power in their possession، اور ایجپشن لوگ جو ہے ان کے پاس تو وہاں پوری قوت طاقت سب تھی۔ As to magic، the Egyptians judged Moses by themselves۔ اور رہی جادو کی بات تو تمام جو مصر کے لوگ ہیں ایجپشنز، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی جج کر رہے تھے جیسے کہ وہ خود ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب یہ سب جادو کر رہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جادو ہی کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو بھی وہی سمجھ لیا، میجیشین۔
they accused the Prophet of Allah of doing the same. And انہوں نے یہ بھی الزام غلط لگایا موسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ جادو کر رہے ہیں. Though both his outlook and the source of his strength were altogether different. یعنی دونوں ہی چیزیں جو بھی وہ لوگ مطلب کہہ رہے تھے، جو نظر آ رہا تھا اور جو ان کے پاس قوت تھی، وہ قوت بھی تو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی نا. وہ سورس کون تھا؟ اللہ. تو وہ سبھی کچھ وہ لوگ جو بھی بول رہے تھے پورا غلط تھا، جھوٹا الزام. آیت نمبر 58. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اب فرعون جو ہے اس نے آگے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ، تو ہم بھی لے آئیں گے، پھر تو ہم بھی لے آئیں گے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ، یعنی وہ جادو جو تمہارے ساتھ، مثلہِ، جو تمہارے ساتھ میچ کرے. کیونکہ تم ابھی یہ سب جادو وادو دکھا رہے ہو سب، کہ تمہاری لکڑی جو ہے وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گئی، ہاں پھر ہاتھ نکال کے دکھائے تو وہ اتنا چمکدار. تو ابھی ٹھیک ہے، تو ابھی ہم بھی لے آئیں گے ایسے ہی جادو تمہاری مطلب یہ تمہارے ساتھ میچ کرنے کے لیے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ، مِثْلِهِ یعنی جیسے ہی، جیسا ہے اس کے برابر، یعنی اس کے برابر ہم لے آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، تو پھر اب تم بناؤ، جعل یعنی بناؤ، بیننا و بینک موعدن، ایک وعدے کا دن یعنی اپوائنٹڈ ڈے، ایک بناؤ تم ہمارے اور تمہارے درمیان، اور یعنی کہ ہمارے بھی اور تمہارے، یعنی ہمارے اور تمہارے یعنی کہ مقابلے کے لیے ہمارے اور تمہارے بیچ میں یہ ایک دن فکس کرو. موعدہ، ایک وعدے کا دن. موعدا لا نخلفوہ، ہم اس سے پلٹیں گے نہیں، یعنی کہ ہم اس کے خلاف نہیں جائیں گے جو بھی دن تم مقرر کرو گے. اور نحنو ولا انتا، اور تم بھی مت جانا اور ہم، یعنی ہم بھی نہیں جائیں گے اور تم بھی نہیں. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن فکس کیا تم نے تو ہم اس دن کا اختلاف نہیں کریں گے. نخلفوہ نحنو ولا انتا، تو ہم بھی نہیں اس کے خلاف جائیں گے اور تم بھی نہیں جانا. یعنی ایسا نہ ہو کہ دن تو فکس کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک پارٹی فیل ہو گئی آنے میں، کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام یا تو نہیں آئے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں تو باقی کے وہ لوگ سب لوگ نہیں آئے. تو یہ نہیں، یعنی کہ اس نے کہا کہ نہ تو ہم اور نہ ہی تم، کوئی بھی فیل نہیں ہونا چاہیے، برابر آنا چاہیے. مکانن سوا، وہ مکان یعنی کہ جگہ، وہ جگہ جہاں پر دونوں کے لیے برابری کا موقع ہوگا، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں کے دونوں کے لیے برابری کا موقع ہوگا. بٹ وی کین شیورلی پروڈیوس میجک ٹو میچ thine، یعنی تمہارے میجک سے میچ کریں گے ہم. سو میک a day promised between us and you, which we shall not fail to keep, neither we nor you, in a place where both shall have even chances. اس کی بھی نوٹ ہے 2582. جو اس میں ورڈ آیا نا عربی کا سوا، مکانن سوا، تو اس کے اوپر ہے تو مطلب وہ تنوین ہے، مطلب سون، مگر چونکہ اینڈنگ میں آئے گا تو سوا کہے جائے گا نا. تو وہ سون جو ورڈ ہے وہ اس کا یہاں پر ہے کہ لٹرلی ایکول، ایکول یعنی برابر برابر، ایون یعنی کہ ہموار. تو یعنی یہ جو ورڈ آیا نا یہ دونوں کے لیے اس طرح سے. A place where both sides shall have even chances. A fair place یعنی ایک بالکل صحیح جگہ جہاں پر دونوں پارٹی کے لیے بالکل صحیح موقع ہوگا کہ وہ اپنا اپنا جادو بتائے. آیت نمبر 59.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال، اب یہ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے. قال موعدکم یعنی تمہارا جو دن ہے وعدے کا، یوم الزینتی یعنی وہ دن جو تمہاری زینت کا ہے، یعنی کہ تمہارے فیسٹیول کا دن جو ہے، یہ جو دن تمہارے فیسٹیول کا ہے، یعنی کہ تم جو بھی وہاں پر مطلب تمہارا میلہ لگتا ہے، اور یا تو پھر وہاں پر تم جو بھی سب جمع ہوتے ہو، اور وہ تمہارا ایک فیسٹیول کا دن ہے. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو ہے یہ بہت ہی زبردست تھا، کیونکہ ان کا فیسٹیول جو ہے نا، ڈے آف فیسٹیول، اس میں وہ سارے جمع ہوں گے ایجپشن. تو اس لیے وہاں پر اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی مس آؤٹ ہوئے گا یا تھوڑے لوگ آئیں گے تھوڑے نہیں آئیں گے. انہوں نے دن ہی چنا ڈے آف فیسٹیول کا. اب وہ تو وہیں پر بڑے ہوئے تھے، ان کو سب معلوم تھا. تو قال موعدکم، تو کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے، موعدکم تمہارا وہ دن جو ہے، یوم الزینتی یعنی وہ فیسٹیول والا دن تمہارا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع ہو وہاں پر تمام تمہارے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب، یعنی جو تمام جو لوگ ہیں وہ جمع ہو وہاں پر. یحشرو یعنی حشر یعنی جمع ہونا، اسمبل ہونا. الناسو تمام لوگ، تمام. دہا، تو یہ دہا ورڈ جو ہے، یہ جو صبح کی، جیسے کہ ہم عید کی نماز جو پڑھتے ہیں تو وہ کیسی ہوتی ہے، ایک دم صبح، وہ ٹائم ہے دہا. تو یعنی سورج بالکل اوپر آئے، کیونکہ اب یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی الیکٹریسٹیاں نہیں تھی کہ بھئی بڑے بڑے وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہے اور سب، اسی لیے اندھیرا ہوگا تو وہاں پر بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی. اس لیے سورج جب پوری طرح سے اوپر ہو، یعنی جیسے سورج نکلا اور اس کے بعد وہ جیسے اوپر آتا، اور وہ جو ہم عید کی نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ٹائم کون سا ہے، دوہا. تو وہی ٹائم انہوں نے کہا کہ وہ ٹائم یعنی دوہا کا مطلب ہے جو سورج کا اوپر آنا، تاکہ پوری طرح سے لائٹ ہو، سب کو سب کچھ نظر آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب جو تھا یہ بہت ہی مطلب زبردست تھا. موسیٰ علیہ السلام said, your day appointed is the day of the festival, and let the people be assembled when the sun is well up. اس کی نوٹ ہے 2583. A great day of a temple festival. ان کے تمام جتنے بھی وہاں پر سب ٹیمپل تھے، بہت سارے مطلب ان کے مندر، اس کے فیسٹیول ہوتے تھے. تو وہ ایک بہت بڑی جگہ تھی، مطلب پورا وہیں پر رکھا گیا یہ. تو a great day of a temple festival when the temples and streets were decorated. یعنی کہ پورے ان کے جو مندر تھے وہ بھی، اور جو گلیاں تھی وہ بھی تمام سجائی جاتی تھی. اینڈ پیپل ور آن ہالیڈے، اور سب کے لیے وہ چھٹی کا دن تھا. تو چھٹی ہے تو مطلب سب آئیں گے نا، فری فرام ورک، کسی کو بھی کام پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہی جیسے کہ مطلب کوئی نہ کوئی فیسٹیول ہوتا اور کیسے چھٹی ہوتی ہے، یہ وہی بات تھی. Moses makes this appointment in order to collect as large a number as possible. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دن جو انہوں نے فکس کیا وہ صرف اس لیے تاکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ایجپشن آئیں. For his first duty is to preach the truth. کیونکہ ان کی سب سے پہلی جو ڈیوٹی ہے، جو ان کے پر فرض ہے، وہ کیا ہے کہ جو حق بات ہے اللہ کی، وہ ہے جس کو کہ ان کو واعظ اور نصیحت کرنا ہے. جو اللہ کا ٹروتھ جو ہے اس کو پریچ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ایک اللہ کی بندگی پہ لانا ہے. یہ ان کا سب سے پہلا کام تھا. اور پھر ان کو جادو تھوڑی دکھانا تھا، وہ تو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے. جادوگروں کا جادو تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کا تو جادو نہیں تھا.
And he apparently did it with some effect with some Egyptians. اور انہوں نے پھر اس کو کیا کہ جو بھی ایجپشنز تھے جادوگر, though the pharaoh and his high and mighty officers rejected the truth, یعنی یہ لوگوں نے مطلب جتنے بھی تھے جو ایجپشنز لوگ تھے نا مصری, ان کو کچھ کہیں نہ کہیں تو ان پہ کچھ اثرات تو ہوئے یعنی ان کے بولنے کے واعظ و نصیحت کے, لیکن فرعون اور اس کی جتنے بھی ہائی آفیسرز تھے, جو وزیر اور جو بھی تمام سردار اور مائٹی مطلب جو آفیسرز, وہ سب کے سب ہائی پوزیشن والے, انہوں نے ریجیکٹ کیا, یعنی انہوں نے رد کر دیا اس حق بات کو, ایک اللہ کی بندگی کو. اینڈ afterwards paid the penalty, اور بعد میں یعنی کہ مطلب دنیا کے لیے بعد میں ذرا لمبا وقت ہوتا ہے, ادروائز دنیا کے اندر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لمبا وقت ہے, لیکن وہ لمبا وقت نہیں, اس لیے کہ دنیا میں کتنا بھی لمبا وقت ہو وہ لمبا وقت نہیں ہوتا, وہ چھوٹا ہی ہے بالکل. کیونکہ اگر ایک لمبی زندگی بتانے کے بعد بھی اگر ایک انسان یہ جب کہے گا کہ دنیا میں میں صرف ایک دن یا ایک اور یا تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ اور یا 1.5 دن میں رہا ہوں, تو سوچ لو 80-100 سال کی زندگی میں بھی اگر بندہ یہ کہے تو وہ زندگی یعنی کتنی لمبی ہوئی, نہیں ہوئی نا لمبی, آخرت کے حساب سے بالکل بھی نہیں. یہ آخرت کی زندگی بہت 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 لمبی ہے. اسی لیے تو جب دنیا کی زندگی میں ہم کو تکلیف آئے, مشکلات آتی ہیں, بیماریاں آتی ہے, پھر کوئی ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ جو لائف لانگ کے لیے ہوتی ہے, لیکن اس سب کو کبھی بھی بہت بڑی مشکل نہ سمجھ کے, جبکہ نیچرلی ہم انسان ہیں, دنیا میں ہیں تو ہم سوچیں گے مشکل ہے, لیکن پھر بھی اگر آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو وہ مشکل نہیں ہے, اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہزاروں برس کی ہے, جو یہاں کا 80 اور 100 سال کیا ہے, کچھ بھی نہیں نا اس کے سامنے. تو اللہ جب بھی کوئی بھی تکلیف بھی دیتا ہے نا تو وہ اس کو جب صبر اور شکر اور یہ آزمائش کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہ جو فرعون اور یہ لوگ سب انکار کر رہے ہیں اور پھر ان کو بعد میں اس کی سزا ملنے والی ہے, پینلٹی, تو وہ بعد میں کچھ زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوگا, وہی ہے کہ کچھ اور 18 سال یا ایسے کچھ سال ان کے بیتے ہیں وہاں پر, اور ہر بار ایک نیا پلیگ آیا ہے اور پھر ہر بار وہ چلتا گیا. تو اتنے سالوں کے بعد ہی صحیح, اگر 18 سال کے بعد بھی اگر اس کو غرق ہو کے ہی مرنا ہے باقی سب کو بھی, تو پھر تو اتنا سا جی کے یا اتنی سی لمبی اور زندگی 18 سال کی مل کے کیا فائدہ ہے. اب اس کو ہم پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.